बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, आज मैं हाजिर हुआ हूं सीबीडी पंजाब में और गुज़िश्ता कुछ एपिसोड्स हमने पहले भी किए सीबीडी पंजाब के साथ, जब यहां पर डेवलपमेंट हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सो हमने आपको दिखाया कि यहां पर जो गुलबर्ग है और गुलबर्ग को कनेक्ट किया जा रहा है वाल्टन रोड के साथ। सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा जाल सड़कों का बिछाया जा रहा है जो गुलबर्ग से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वाल्टन रोड के साथ। सो आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं कि दोबारा से वो विटनेस करें और आप तक ये अपडेट पहुँचाई जाए कि ये यहाँ की डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से जारी है और किस हद तक डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्किंग के चैलेंजेस होंगे उनसे कैसे निपटा जाएगा और सैरो तफरी के बहुत सारे मराकज़ यहाँ बनाए जा रहे हैं, उनकी क्या डेवलपमेंट अपडेट है, आया कितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे उससे। और इसके साथ साथ गुलबर्ग से जो रोड कनेक्ट कर रहा है वाल्टन रोड के साथ, वो हमने आज ज़रूर विटनेस करना है कि वो रोड आया ऑपरेशनल हो चुका है या नहीं, और अगर ऑपरेशनल हो चुका है तो कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये रोड का क्या स्ट्रक्चर है, कितने किलोमीटर पर ये रोड मुनस्सिर है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक लेक बनाई गई है जिसके बारे में हमें कुछ मालूमात हैं कि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जाता है। ये तो बारिशों का सीज़न है, लिहाजा अगर तो ऐसी कोई झील यहाँ पर आर्टिफिशियल झील जिसको हम कहते हैं वो बनाई गई है, बारिशों का पानी स्टोर किया जा रहा है, तो अगर स्टोर किया जा रहा है तो वो इस्तेमाल कहाँ होगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। लिहाजा ये तमाम तर मालूमात, और ख़ास तौर पर वो जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो सीबीडी के साथ मुंसलिक हैं, अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ला रहे हैं, उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी, क्या उसकी शरह है, क्या इस वक्त सूरत हाल है, ये तमाम तर सवालात सीबीडी की मैनेजमेंट के सामने रखेंगे और जो उनके जवाबात हैं वो आप तक पहुँचाएंगे, ताकि वो शख्स जो सीबीडी, क्योंकि गुलबर्ग से जो भी शख्स गुजरता है, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो सीबीडी को क्रॉस करके जाती हैं। लिहाजा ये हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको एजुकेट कर सकें कि सीबीडी पंजाब असल में मंसूबा है क्या और यहाँ पर क्या होने जा रहा है। चूंकि सीबीडी पंजाब को, और हमने देखा कि रूट 47 के हवाले से बहुत बात की जा रही है। ये रूट 47 एक्चुअली कौन से वाला रूट है, और यहाँ पर इसको ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जदीद लाहौर की एक नई पहचान है। वो पहचान के पीछे क्या सोच है, एग्जैक्ट यही सवाल मैनेजमेंट से ये भी पूछते हैं कि जो रूट 47 है इसके आम आदमी को क्या फ़ायदा है। एक्चुअली सीबीडी पंजाब का ओवरऑल एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, चूँकि एक बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और फिर ये इंस्पायर हुआ जिस तरह से हम दुबई डाउनटाउन देखते हैं या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर देखते हैं, और फिर पूरी दुनिया में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर ये सीबीडी पंजाब बनाया जा रहा है। तो ये तमाम तर जो मालूमात है आज के इस एपिसोड में इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं और इन सवालात के जवाबात लेते हैं। जी, तो नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है जनाब रियाज़ हुसैन साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल सीबीडी पंजाब हैं। रियाज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपसे कुछ अर्सा पहले भी मुलाकात हुई, तब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, डेवलपमेंट बड़े पेस पर थी। राइट नाउ, पहले तो स्टार्टिंग में ये बताएं कि इस वक्त डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, किस हद तक सीबीडी पंजाब जो गुलबर्ग से वाल्टन तक कनेक्टेड है, इसकी डेवलपमेंट किस हद तक हो चुकी? बहुत शुक्रिया जी। आप पहले भी तशरीफ़ लाए थे तो आपने विटनेस किया था कि हमारी डेवलपमेंट किस पेस के ऊपर चल रही थी। आज आप आए हैं तो हम 95% डेवलपमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, हमारा वाटर सप्लाई मुकम्मल है, सीवरेज सिस्टम मुकम्मल है, ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल है, एमवी की डक्ट्स डाल गई हैं। अब जो काम रह गए हैं उसमें इसकी केबलिंग पुलिंग है, आईसीटी और एमवी के दौरान जो ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक है, तो अगले साल 1.5 साल में वो भी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हमारे पास टेम्परेरी तौर पे हमने 20-25 मेगावाट के ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो कंस्ट्रक्शन जो शुरू हो रही है उनके लिए कोई इशू नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, चूँकि ये ग्रिड स्टेशन का आपकी जो प्लानिंग होती है ये फेजेस में होती है। पहले फेज़ में पहला 100 मेगावाट का ग्रिड है, फिर दूसरा 100 मेगावाट का ग्रिड है, फिर तीसरे फेज़ में तीसरा 100 मेगावाट का ग्रिड है। अच्छा, ये इस हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है कि जो यहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनने हैं, क्या वो इसकी तामीर अपने प्रोजेक्ट की शुरू कर सकें? सर, ऑलरेडी 2 शुरू हो चुके हैं। अच्छा, हाईकी डेवलपर जो है उसकी बेसमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, वो अपनी रैफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, उसकी खुदाई भी मुकम्मल। ज़मीन डेवलपर है, उसकी पाइलिंग चल रही है और इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक उनकी पाइलें भी कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर पोजीशन दे चुके हैं आप? जी, पोजीशंस दे चुके हैं, लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं और सितंबर में 3-4 बिल्डिंग्स और शुरू हो रही हैं। अच्छा,
اچھا یہ روٹ 47 کے والے سے گزشتہ کچھ عرصے سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ جدید لاہور کی نئی پہچان ہے، اس کو یہ ایک ٹائٹل بھی دیا گیا، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اور اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ جو روٹ 47 ہے ایکچولی یہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے 2013-14 میں، تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ پنجاب اور پاکستان کی جتنی ایسی جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں جو ہائی ویلیوڈ گورنمنٹ آف پنجاب کی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ری جنریشن کی جائے، اچھا، جس کے اندر یہ والٹن ایئرپورٹ بھی تھا، اس کے اوپر پوری فیزیبلٹی ہوئی، پھر وہ کس وجہ آج سے رک گئی، پھر اس کی یہ کمپلیٹ اتھارٹی بنی 2021 میں۔ تو ہمیں مینڈیٹ دیا گیا کہ ہم نے پاکستان کا پہلا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنانا ہے، جسے ہم CBD کے نام سے جانتے ہیں، جیسے انگلینڈ میں ہے، جیسے مینہٹن ہے، USA میں ہے، کنیری واک ہے، دنیا کے اور بھی بہت سے شہروں میں ہے، چٹاگانگ میں ہے، ڈفرینٹ CBDs کام کر رہی ہیں۔ تو ہم نے اس کانسیپٹ کو لے کے، ہائی رائز کے کانسیپٹ کو لے کے CBD کو شروع کیا، اور ہم نے گلبرگ کے، چونکہ یہ بالکل بیچ میں تھا گلبرگ اور والٹن روڈ، اور یہ تاریخی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی یہ پاکستان کی دو اہم ترین شاہراہیں ہیں، مین بولیوارڈ اور والٹن روڈ۔ والٹن روڈ کے جو حالات تھے آپ دیکھ کے آئے تھے، انڈین نالا کا پرابلم تھا، ہم نے پانی بہت کھڑا ہو جاتا تھا، والٹن روڈ کو کمپلیٹ ری ماڈل کیا، اسی طرح ہم نے کلمہ چوک کو ری ماڈل کیا، اور پھر ہم نے روٹ 47 یعنی کلمہ چوک کو لنک کر دیا اپنے والٹن روڈ کے ساتھ۔ اس روٹ کو کہتے ہیں روٹ 47۔ اوکے، تو اس کی بھی ایک پوری تاریخی اہمیت ہے، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان کے اندر انہوں نے پہلا قدم رکھا تھا، جسے ہم پاک دھرتی کہتے ہیں، تو انہوں نے والٹن کے اوپر ہی رکھا تھا۔ اچھا، تو وہ روٹ 47 ایک پراسپیرٹی کا نام ہے، ایک نئی امنگ کا نام ہے، ایک نئی جدت کا نام ہے، ایک نئی روح کا نام ہے، جو 47 میں لوگ موو کر کے آئے تھے۔ تو وہ ایک تو وہ باب پاکستان پہ ٹھہرے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی جگہ پہ آئے تھے، تو اسی لیے ہم نے روٹ ٹو سکسیس کی بجائے سے روٹ 47 کہا کہ یہ ایک نئی امنگ ہے، یہ ایک نئی جدت ہے پاکستان کے اندر۔ یہ پاکستان کا پہلا CBD ہے، یہ لاہور کا پہلا CBD ہے، یہ لاہور کا واحد گورنمنٹ سیکٹر کا انفراسٹرکچر ہے جو ہائی رائز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے پھر اس کو قائد اعظم کی مناسبت سے، پاکستان کی مناسبت سے اسے روٹ 47 کا نام دیا۔ اچھا ریاض صاحب یہ بتائیے کہ اس روٹ کی وجہ سے کیا بہتری آئی ہے ٹریفک کے حوالے سے، ٹریفک کی روانی، کیونکہ لاہور میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹریفک کے حوالے سے، تو کیا اس وقت جو یہ آپریشنل ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ یہ پورا روٹ جو ہے آپریشنل ہو چکا ہے اور اس سے بہتری کیا آئی؟ دیکھیں جی الحمدللہ روٹ تو آپریشنل ہے، ٹھیک ہے، جب سے CM صاحبہ اور چیف سیکرٹری صاحب نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا، اس روٹ ہم نے اوپن کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ پورا پیچ یعنی بن چکا ہے، پچھلے 1.5 مہینے سے یہ اوپن ہے، اور یہ ہزاروں گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پر اس روٹ سے استفادہ کر رہی ہیں۔ اوکے، اب دیکھیں دو روڈز کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے ہمارا، DHA اور اس سے ملحقہ آبادیاں، صرف ہم DHA کا نام لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے، اور بھی بہت ساری پورا آپ کا ایریا ہے بیدیاں، جو بیدیاں تک لنک کرتا ہے، وہ سارا کا سارا دو روٹ اسیس کرتا ہے، ایک فیروز پور روڈ سے ایوان اقبال کی طرف سے جاتا تھا، دوسرا آپ کا کیولری کو کراس کرتے ہوئے 7 اپ کے پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ گھوڑا چوک سے ہوتے ہوئے کیولری کی طرف سے DHA کی طرف، جی ہاں۔ اب ہم دونوں روٹس کے اوپر پیک آورز کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جناح فلائی اوور جو ہے اس کے اوپر 2 لین کا فلائی اوور تھا، تو لمبی لائن لگی ہوتی تھی۔ اب اس روٹ کے اوپر اور فیروز پور روڈ کے اوپر یہ دونوں پریشر کام ہو گئے، جتنے لوگ برکت مارکیٹ کی طرف سے آتے تھے اور وہ فیروز پور روڈ کو ٹرن کرتے تھے، اب وہ سیدھے ہمارے برکت مارکیٹ کے انڈر پاس سے ہماری ٹنل کو یوز کرتے ہوئے والٹن روڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ خیابان جناح کی طرف بھی جا سکتے ہیں، خیابان اقبال کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو وہ کینٹ کو جتنے لوگ کینال کی طرف سے آ رہے تھے، یعنی ٹھوکر سے اگر کسی نے آنا ہے اور اس نے کینٹ جانا ہے تو وہ برکت مارکیٹ سے ہمارا روٹ یوز کرتا ہوا آگے کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ ایک تو دونوں اس وقت، اب ظاہر ہے میرے پاس ابھی اس کے انالیسس کے نمبرز تو موجود نہیں ہیں، میں آپ کو کوئی وثوق سے تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو ہماری آبزرویشنز ہیں اور جو ہماری فیڈ بیک ہے لوگوں کی طرف سے، ان دونوں روٹس کے اوپر ٹریفک کی روانی میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی۔ اچھا یہ سفر کتنا کم ہوا ہے، آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ چونکہ گلبرگ سے آپ کے جیسے بات کہ کیولری کی طرف یا تو DHA جایا جاتا تھا یا پھر فیروز پور روڈ کو استعمال کر کے اس طرف جایا جاتا تھا، تو یہ ایک جو ٹریک درمیان میں بنا ہے، اس سے آپ کے نزدیک سفر کتنا کم ہوا، وقت کی بھی بچت یقیناً ہوتی ہے؟ میں سر آپ کو بتاؤں کہ اگر میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں اور میں موٹر وے پہ چڑھا ہوں، یا ملتان سے آ رہا ہوں میں موٹر وے پہ چڑھ گیا ہوں،
या इस्लामाबाद से आ रहा हूँ तो मोटरवे पे चढ़ गया हूँ और मैंने DHA की तरफ, कैंट की तरफ या उससे मुल्का आबादियों की तरफ जाना है, तो सिर्फ एक सिग्नल है, इट्स अ होल सिग्नल फ्री कॉरिडोर। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी वाला एक सिग्नल है जो बाकी रह गया है, वरना अदरवाइज आप मोटरवे से उतरते हैं और आप पूरी किनाल रोड लेते हुए बरकत मार्केट से अंडरपास से सीधा यानी कैंपस का एक सिग्नल जो कैंपस का एक सिग्नल आता है और कोई सिग्नल नहीं है। अच्छा। इससे आप ईज ऑफ ट्रैफिक देख सकते हैं कि आप कम से कम ये 33-34 किलोमीटर रूट बनता होगा, अगर आप जाते हैं तो 20 किलोमीटर तो है एटलीस्ट ये रूट बनता है, तो 20 किलोमीटर के रूट में आपको एक सिग्नल है। तो आप इससे वक्त और उसके साथ साथ जो फ्यूल की सेविंग है और जो इन्वायरमेंट के अंदर पॉजिटिव तब्दीलियां हैं वो आप देखेंगे। यानी अभी कह रहे हैं कि DHA अगर किसी शख्स ने जाना है तो वो गुलबर्ग के जरिए बड़ा बासानी अब जा सकता है और उसको फिरोजपुर रोड की तरफ मैं सिर्फ DHA की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एक स्पेसिफिक हो जाते हैं। पूरा कैंट है, कैंट के साथ वो बहुत सारी अल्ताफ का जो भी बहुत सारी छोटी छोटी आबादियां हैं। उसके बाद ये पूरी आप DHA के साथ इतनी छोटी छोटी आबादियां हैं, ये वॉल्टन रोड के ऊपर कम से कम कुछ 6 से 7 लाख लोग हैं जो वॉल्टन रोड के मज़ाफ़ात में रहते हैं। वो सारी आबादियां, ये जितनी आबादियां, ये सारी इस रूट से फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है। अच्छा रियाज साहब, यहाँ पर नॉर्मली हम देखते हैं जब डाउनटाउन इस तरह बनते हैं, CBD में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आने वाले वक्त में, तो पार्किंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पार्किंग को किस तरह से मैनेज किया गया है और अब तक कितनी इस पर वर्किंग हो चुकी है? कोई पार्किंग के वाले से कोई प्लाजाज जिस तरह बनते हैं, कुछ तरह बिल्डिंग्स वगैरह को तैयार की गई? देखिए जी, हर बिल्डिंग ने अपनी पार्किंग तो देनी है ना एज पर देयर रिक्वायरमेंट, लेकिन चूंकि ये एक सेंटर ऑफ हाइप बना है, इसके अंदर अगर आप रोज आए तो यहाँ बहुत सारी फैमिलियां पिकनिक के लिए आई होती हैं जो हमारे वॉकवेज को यूज कर रहे हैं, टूरिज्म के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। जी, बहुत सारे लोग हैं जो वॉक कर रहे होते हैं, जो अपनी जॉगिंग कर रहे होते हैं, तो अपनी गाड़ियों पे आते हैं। तो उसके लिए हमने 4 पब्लिक प्लाजाज रखे हुए हैं इस पूरे मास्टर प्लान के अंदर। पहला हमारा रेडी है, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला सितंबर में हम इसे ऑपरेशनल भी कर देंगे। ठीक है। तो एक पार्किंग प्लाजा हमने बना दिया है, उसको ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। बाकी फिर जैसे जैसे इसकी आबादी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता जाएगा, हम दूसरा, तीसरा, चौथा प्लाजा भी बना के, तो हम जो पार्किंग है इंशाल्लाह ताला रोड साइड पे कोई पार्किंग नहीं होगी, डेडिकेटेड पार्किंग एरिया है। अभी हम CBD वॉक बनाने जा रहे हैं, उसमें 150 कार्स की डेडिकेटेड पार्किंग उसकी अलहदा बनेगी। तो कोशिश तो हमारी है कि प्लानिंग के अंदर अगर ये ऐसी तरह प्लानिंग एग्जीक्यूट होती रही तो रोड साइड पे आपको गाड़ी खड़ी नजर नहीं आएगी। अच्छा रियाज साहब, हम देखते हैं कि जब डाउनटाउन्स बनते हैं, इस तरह दुबई डाउनटाउन की बात कर लें तो वो एक सैरो तफरी का मरकज़ भी बन जाता है। तो यहाँ क्या सिर्फ ये कमर्शियल बिल्डिंग्स ही होंगी या इससे हट के कुछ सैरो तफरी के लिए कोई इस तरह की कोई लग्जरी, कोई ऐसी एमिनिटीज़ हों जो आम जनरल पब्लिक के लिए भी प्लान की गई हों? वो उस बताएं। देखिए, पहला हमारा जो गोल था, हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करना था, जो हमने कर लिया। ठीक है। ताकि अगर कोई ऐसी एमिनिटीज़ आती हैं तो उनके पास सारी वो फैसिलिटीज़ हों जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिक्वायर्ड होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, सीवरेज की, ICT की, तमाम फैसिलिटीज़ जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वायर्ड हो, वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा। अब हमारा फोकस, जो आपने बात की, उसी की तरफ है। अब अगला हमारा प्रोजेक्ट जो हमारे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, चंद ही दिनों में आप देखेंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है CBD वॉक की। उसमें हमारी 16 यूनिट बिक भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी हमें एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, उसकी बैलेटिंग होने जा रही है। तो मैं आपके प्रोग्राम में बताऊं कि अब हमारा फोकस यही है कि इसके अंदर जो आपके सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, अब वो डेवलप करें। अब हम पहला सेंटर पॉइंट ऑफ CBD वॉक है, झील के इर्द गिर्द हम कुछ फूड पॉइंट्स, पिकनिक एरिया, प्ले एरिया, इस तरह की चीजें बनाने जा रहे हैं ताकि वो जो है वो लोगों के लिए ठीक है एक पॉइंट बने। बिल्कुल ठीक है। ये CBD वॉक हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों की एमिनिटीज़, जिसके अंदर बच्चों के लिए प्ले एरिया, गेमिंग जोन जिस तरह से होता है इंटरनेशनली, उसके साथ हम पैडल एरिना बनाने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं, फूड पॉइंट्स देने जा रहे हैं, रिटेल देने जा रहे हैं। तो हमारी 32 यूनिट हैं, उसके साथ की हमारा जो है वो तकरीबन 40। लोकेशन कौन सी है? ये बिल्कुल लेक के साथ, अब जो हमारी झील है इसके साथ हमने अब झील को हम इंटरटेनमेंट जोन के तौर पे लेंगे और उसी इंटरटेनमेंट जोन में लोग आए और बड़े खाना खाना चाह रहे हैं तो खाना खाएं, बच्चे अपने गेमिंग जोन की तरफ चले जाएं, थोड़े से बड़े किड्स हैं वो प्ले एरिया में चले जाएं। तो एक फैमिली पिकनिक पॉइंट, एक फैमिली
इंटरेक्शन पॉइंट हम बनाने जा रहे हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है, इसकी तामीरात का काम कब से शुरू होगा? अब हमने इसका बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, अगले हफ्ते PC1 हमारा अप्रूव हो जाएगा, तो ये जो ही मानसून खत्म होता है तो सितंबर में हम इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और इसकी डायरेक्ट एक्सेस भी थोड़ी सी बताइए कि कौन से गेट से इसकी डायरेक्ट एक्सेस? जब आप यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न से लेके आप या हमारा जो सेकंड यू टर्न है जो लेक के सामने, अगर आप गुलबर्ग की तरफ से आ रहे हैं तो पहला नहीं दूसरे यू टर्न से आप टर्न करेंगे और बिल्कुल आप लेक के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी ये एक तरह से सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट है जी। अच्छा, ये वॉल्टन से अगर आप आ रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर है, गुलबर्ग से आ रहे हैं तो 2 किलोमीटर है। ये आपने गालिबन पूरा जो पैच है ये इस वाले से भी बताइएगा, ये पूरा पैच कितने किलोमीटर पर? ये 4.5 किलोमीटर है जी। अच्छा, मेन बुलेवार्ड से लेके आपका जो वॉल्टन रोड जहाँ पे टच करते हैं, हाँ। ये पूरा 4.5 किलोमीटर। और एक कंप्लीट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, 100% कंप्लीट है जी। ब्रिज 100% कंप्लीट है, ब्रिज फंक्शनल भी है, 1 किलोमीटर का ब्रिज है, 3 लेन ब्रिज है, पाकिस्तान का पहला ब्रिज है जिसके ऊपर वॉकवेज हैं, पाकिस्तान का पहला ब्रिज है जिसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं वॉकवेज के ऊपर, शेड भी प्रोवाइड करेंगे। और ये जितनी हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी होगी ये तकरीबन 0.9 मेगावाट के करीब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हमारी जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी की सारी सोलर्स पे चलेगी। उसका हमने भी टेंडर कर दिया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह सितंबर से शुरू होगा। अच्छा, ये सोलर का जो इस्तेमाल हो रहा है ये मेन शाहराहों के लिए सिर्फ होगा या इसका जो प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ पर आपके एक तरह से स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कोई फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, हमारा वॉकवे है, आपने देखा 4.5 किलोमीटर वॉकवे, जिसमें 1 किलोमीटर हमारा ब्रिज था। अच्छा, 900 मीटर टू बी वेरी प्रिसाइज, फिर लोग 900 मीटर का हमारा वो था। तो ये जो हमारा अगला फेज हमारा वॉकवेज के ऊपर शेड फ्रार्म करना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये हमारा कुछ 6 से 7 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये हम ग्रीन बिल्ड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को भी दे सकते हैं, अपने पार्किंग प्लाजा के अंदर भी यूज कर सकते हैं, अपनी ऑफिस बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाना है जिसमें 111, 2 की बिल्डिंग भी शामिल है, जिसमें पुलिस स्टेशन और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस शामिल हैं जो हमारे सर्विस एरिया के अंदर होंगे। यानी मैनेजमेंट ऑफिसेज जो मैनेजमेंट ऑफिसेज होंगे। तो ये सारी की सारी बिजली उनके लिए इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल लेक का भी जिक्र हुआ यहाँ, मैं चाहूँगा उसके, मैं वो विटनेस भी किया, मैंने देखा। तो ये बनाने का एक तो मकसद क्या है, ये एक्चुअली ये लेक ही है या इसके पीछे कोई और कोई प्लान है, किस तरह से इसको कर रहे हैं? एक्चुअली ना जी, दुनिया में जब भी बारिश का पानी होता है तो उसको नदी नालों में या गंदे नाले के साथ मिक्स करके आप ज़ाया नहीं करते। कॉन्सेप्ट ये होता है कि बारिश के पानी को स्टोर करें, बारिश के पानी को स्टोर करने के बाद उसको काबिल इस्तेमाल बनाएं। ठीक है, आपको जान के खुशी होगी क्या ये सारा का सारा हमारा जितना भी बारिश का पानी आता है इसी लेक के अंदर आता है। अच्छा, फिर इस हम पानी को, हमारी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, आपकी सड़कों की धुलाई होती है, आपकी जो है वो गार्डनिंग होती है। ख़ास तौर पे हमने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी लेटर लिखा है कि अगर आप जब आपने सड़कों की धुलाई के लिए पानी यूज़ करना है तो हम बारिश के दिनों में ये हमारा पानी अवेलेबल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द वॉशिंग पर्पस ओनली। और तो हमने बेसिक पर्पस तो इस लेक का यही था। ठीक है, लेकिन जब वो लेक बनी तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। अब लेक जब यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर बदबू पैदा होती है। हाँ, तो उस बदबू को दूर करने के लिए या आप केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं या आप एरेशन करते हैं। हाँ, एरेशन के लिए आप एरेटर्स लगाते हैं या फाउंटेन्स लगाते हैं। तो हमने फाउंटेन्स लगाए तो फाउंटेन्स गॉट वायरल। तो लोगों ने यहाँ पे रोजाना कोई 2-3 हज़ार लोग आते हैं, बच्चे फैमिलीज आती हैं जो इन फाउंटेन्स को आके एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी अभी नहीं है सर। जब हमने लोगों की, क्योंकि पर्पस मैंने बताया ना, इसका पर्पस तो फकत यही था कि हम बारिश के पानी को महफूज रखें, मगर वो एक एंटरटेनमेंट जोन बन गया। वो एंटरटेनमेंट जोन बन गया। अब हम इसको इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये अच्छा है, अगर फाउंटेन व्यूज उस तरह दे दें तो ये एक सिटिंग भी खूबसूरत हो जी, हम इसको फाउंटेन, अभी फाउंटेन्स डिफरेंट कलर्स के साथ चलते हैं। 14 अगस्त के ऊपर हम इसे ग्रीन कर सकते हैं, पिंक डे की इसे हम पिंक कर सकते हैं, तो वी विल डू दैट। अच्छा रियाज साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह के मंसूबे तो आते हैं, प्लानिंग्स तो होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बाद में नहीं हो पाती। अब जिस तरह आपने ये आर्टिफिशियल लेक का बताया है, प्लानिंग तो बहुत सारी होती है और हम पहले भी कुछ मंसूबों में ये देखते आए हैं, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि स्टोर किया जाएगा पानी और बाद में यूटिलाइज किया जाएगा,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مینیجیبل ہے اور یہ اس طرح سے امپلیمنٹ بھی ہم کر سکیں گے؟ ہم کر رہے ہیں جی. اچھا, اگر آپ دیکھیں کیونکہ یہ تو بارشوں کا موسم ہے, مونسون چل رہا ہے, یہ تو بہترین سیزن ہے پھر پانی سٹور کرنے. بالکل پانی سٹور کرنے کا نا. اب ایک اور بھی طریقہ نا, ہم اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو لیک کو خالی کرنا پڑتا ہے. اچھا, ہم اس کو خالی نہیں کرتے. ہم نے 4 ریچارج ویلز بنائے ہوئے ہیں, تو ہمارا اوور فلو کا پانی ان ریچارج ویلز میں جاتا ہے جو گراؤنڈ واٹر میں سٹور ہو جاتا ہے. تو جتنا ہم پانی نکال لیں گے اتنا پانی ہم گراؤنڈ واٹر کو بھی دیں گے. اچھا, تو ہم آرٹیفیشلی ریچارج بھی کر رہے ہیں. جتنا ہم سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں وہ سٹور بھی کریں گے. جتنا ہم کسی کو LWMC یا کسی اور ادارے کو یا ہم اپنی واشنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کریں گے. کیا کیپیسٹی ہے اس کی, کتنا پانی؟ یہ 50 لاکھ گیلن پانی سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی مونسون کے 3 سپیل گزر گئے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں سپیلز اسی لیک نے لیے ہیں. اچھا, زبردست زبردست. چلیں, یعنی آپ بڑے پر امید ہیں کہ یہ ایک طرح سے تو گیم چینجر یہ ثابت ہوگا پھر انشاءاللہ جی. آلریڈی دیر. اب میں کوئی بڑے بول تو ہم نہیں بول رہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. ہم نے برج تھا, سب سے بڑا برج بنا کے دکھایا. ہم نے واک ویز بنا کے دکھائے. ہم نے سائیکل ٹریک بنا کے دکھایا. یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو لیڈ سرٹیفائیڈ ہے سرکار کی کے پروجیکٹس میں سے بات کریں, پرائیویٹ ادارے. اتنا بڑا پروجیکٹ پہلا ہے جو لیڈ سرٹیفائیڈ ہے. ہم نے وہ بھی کر کے دکھایا. پھر والٹن روڈ کے اوپر اتنا میس ہوتا تھا, الحمدللہ ہم نے اس کو بھی مکمل کر کے دکھایا. ابھی بھی ظاہر ہے جب آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں, آپ کو نظر آتی ہیں, آپ اس کو درست کرتے ہیں. یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہم نے اس کو پتہ نہیں کس نیلے آسمان پر پہنچا دیا, نہیں. بٹ آپ جتنے بھی پروجیکٹس دیکھیں گے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے 100% دیں. جو خامیاں ہیں وہ اس کو بھی ہم درست کریں. یہ اپنے نا سائیکل لین ایک یہاں بنائی ہے, میں نے بھی وٹنس بھی کیا. تو یہ سائیکل لین کا کیا مقصد ہے؟ یہ نارملی میرے خیال سے پہلے تو کسی پروجیکٹ میں نہیں ہے, اور میں دیکھ رہا تھا, مجھے بتایا یہ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی پلاننگ کے ساتھ یہ بنایا گیا. یہ کیا اس کے پیچھے کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں ہیلتھی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. یوٹیلائز ہوگا, ہو رہا ہے سر. اچھا, یو کم آن, آپ ایوننگ کی ابھی سائیکلنگ ہو سکتی ہے؟ جی سائیکل گزر رہے ہیں. اچھا, فیملیز رات کو آتی ہیں. بہت سے پروگراموں میں لوگوں نے جو پروگرام رات کو کرتے ہیں انہوں نے آ کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے شکر گزار ہیں, CM صاحبہ نے اس کے اوپر پوری توجہ دی ہے اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں انہوں نے بار بار ڈائریکشنز دی ہیں. تو CM صاحب کے یہ اس کے اوپر لوگ واک بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر سائیکل بھی چلاتے ہیں. تو وہ 4 کلومیٹر کا ٹریک آپ کو کہاں ملتا ہے سائیکل کا؟ پورے لاہور میں کہیں نہیں. سائیکلنگ زون بھی ہے یہاں پر, کوئی سائیکل پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ ابھی نہیں ہے, لیکن ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کچھ کسی وینڈر کو لے کے آئیں تاکہ بجائے اس کے کہ لوگ کہیں سے سائیکل اپنی لے کے آئیں وہ وہیں پہ سائیکل پرووائڈر بھی ہوں. ہاں, یہ بڑا ضروری ہے. ہاں, وہ سائیکل پرووائڈر ہوں. ہم اس کے اوپر ہماری مارکیٹنگ کی ٹیم کام کر رہی ہے. تو سپتمبر سے انشاءاللہ امید ہے کہ سائیکل پرووائڈر بھی کو آ جائے گا. میں وثوق سے نہیں کہہ رہا, لیکن انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا, اسمارٹ فیچرز یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اسمارٹ فیچر سے اس کو سجایا گیا ہے. وہ اسمارٹ فیچرز کون کون سے ہیں؟ پورے CBD کا اوور آل بتا دیں کہ پورے CBD میں اسمارٹ فیچرز کون کون سے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں جو منفرد ہیں. سب سے پہلی بات تو یہاں کے بارش کا جو پانی ہے نا جی, ایک قطرہ بھی کسی ڈرین میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا اسمارٹ فیچر ہے میرا, اور یہ میری سب سے بڑی شاؤٹ ہے اور سب سے بڑا میرا پرائیڈ ہے کہ یہ یہاں پہ جتنا بھی کوئی بارش کا پانی ہے وہ ڈرینز میں نہیں جا رہا. اچھا, وہ ریور راوی میں نہیں جا رہا, وہ سٹور کر رہے ہیں, یا تو وہ گراؤنڈ میں سٹور ہو رہا ہے یا وہ میری لیک میں سٹور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلا اسمارٹ فیچر. اچھا, دوسرا, اس کے ہمارے بائیلاز کے اندر جتنے بھی یوٹینسلز ہیں جو یوز کرتے ہیں, آپ شاور یوز کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے سمارٹ ہوں گے. ہماری جتنی بھی بلڈنگز ہوں گی وہ گرین بلڈنگز ہوں گی, لیڈ سرٹیفائیڈ بلڈنگ ہوگی جس میں انرجی ایفیشنسی, واٹر ایفیشنسی, سیوریج ایفیشنسیز. ہمارا جتنا بھی الیکٹریسٹی ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اچھا, ہائی رائز کے لیے آپ کو پاکستان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملے گی جو اتنے بڑے ہائی رائز انفراسٹرکچر میں جس کی الیکٹریسٹی انڈر گراؤنڈ ہو. تو ایک سمارٹ. اس کے علاوہ کیا کیپیسٹی ہے یہاں پر ہائی رائز کی؟ وہ یہ 700 سے لے کے جو منیمم ہائٹ ہے ہماری 250 ہے. تو جو فرنٹ کے پلاٹس ہیں وہ 750 فیٹ ہائٹ ہیں جو شروع ہونے جا رہے ہیں. سپتمبر میں 2 بلڈنگ شروع ہونے جا رہی ہیں. تو اس کے علاوہ ICT کا کمپوننٹ جو ہے
اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جو اگلے فیز کے اندر 1122 کو انہینس کیپیسٹی، میں 1122 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کامن لوگ سمجھ آتے ہیں، ہائی رائز کے لیے جتنی آپ کو فائر فائٹنگ کے ساتھ یا ایمرجنسی سروسز کے ساتھ جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وی ول پرووائڈ ہے. ٹھیک ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا. انٹرنیٹ کے لیے ہم نے جو موسٹ ایڈوانسڈ انفراسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ ہم لے کر. کیا پیرامیٹرز کیا ہیں ہائی رائز یہاں پر جو پروجیکٹس اپنے لا رہے ہیں ڈیولپرز؟ تو پرائیویٹ ڈیولپرز ہر طرح کے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پیرامیٹر سی بی ڈی نے بھی پرووائڈ کیے ہیں جی سر، جن پر کمپرومائز نہ کیا جائے؟ دیکھیں جی، ہم نے اپنے بائی لاز بنائے. ٹھیک ہے. اچھا، بائی لاز ایسے ہی نہیں بن گئے، ہم نے ایک انٹرنیشنل فرمز کو ہائر کیا تھا. ٹھیک ہے. وی اسٹڈی سنگاپور کے بائی لاز کو ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے دبئی کے بائی لاز کو ہم نے اسٹڈی کیا، انگلینڈ کے بائی لاز کو ہم نے اسٹڈی کیا. تو ہائی رائز کے لیے 2-3 جو ہے وہ لینڈ مارک ہے. پہلا لینڈ مارک سنگاپور ہے، دوسرا دبئی ہے، پھر امریکہ تو خیر ہم سے فار اوے چلا جاتا ہے، اس کی ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہے. ہمارے ریجن میں یہ 2 بڑے لینڈ مارکس ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کے بائی لاز سے اپنے بائی لاز ڈرائیو کیے ہیں، جس کے اندر آپ کی فائر سیفٹی کی، آپ کی پروٹیکشنز کی، آپ کی گرین بلڈنگز کی، آپ کی انرجی سیونگ بلڈنگز کی، آپ کی فساد کی. تو پوری گائیڈ لائنز ہیں. آپ نے فساد کس طرح سے بنانا ہے وہ بھی ہماری ایک گائیڈ لائن بنی ہوئی ہے. ارتھکویک ریزسٹنٹ بلڈنگز جو آف ہوتی ہیں کورس جی، یہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں نا اس کے اوپر. اچھا، اس کے اوپر تو کوئی جو کمپرومائز پیرامیٹرز کو فالو کر رہا ہے اسی کو آپ پوزیشن دیتے ہیں. آف کورس جی. اچھا، یہاں پر روزگار کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ سی بی ڈی اب تک کتنا روزگار لوگوں کے لیے پیدا کر چکا ہے؟ عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ایک اس طرح سے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ سی بی ڈی یہاں پر آیا اور یہاں پر بگ گنز ہیں، بڑے ڈیولپرز ہیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں، جو اپنے پروجیکٹس بھی لا رہے ہیں، مگر عام آدمی کو کس طرح سے آپ نے فیسیلیٹیٹ کی؟ دیکھیں نا جی، ہم نے 11 ارب کا انفراسٹرکچرز کیا، جس میں سینکڑوں انجینئرز نے کام کیا، ہزاروں مزدوروں نے کام کیا. ٹھیک ہے. مٹیریل آیا، واٹر باؤنڈ بھی آیا آپ کا، سیمنٹ بھی آیا آپ کا، سٹیل بھی آیا. تو کنسٹرکشن کے ساتھ اتنی ساری انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی آ رہی ہیں. اب یہ جتنی ہائی رائز بلڈنگز آئیں گی تو بگ گنز تو یہاں پہ کام نہیں کریں گے. کام تو میرے آپ جیسے ہم لوگ ہی کریں گے نا جی. یہاں پہ جابس کریٹ ہوں گی، آئی ٹی کی جابس کریٹ ہوں گی، ہوٹل کی جابس کریٹ ہوں گی، یہاں پہ ورکرز، سینیٹری ورکرز کی جاب کریٹس ہوں گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ صفائی والے کی جاب کریٹ ہوں گی. all kinds of jobs will be created. جب ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں کوئی 5 سے 7 ہزار بندے کو روزگار. بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے میں نے کہا، جو میں پلان کر کے آیا تھا کہ آپ سے میں کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہاں پر جاب کریشن ہوگی، آئی ٹی میں ہوگا، بزنس ہوگا، یقیناً جب ہائی رائز بنتے ہیں اپارٹمنٹس ہوتے ہیں سارا. لیکن ریاض صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر جو سی بی ڈی کے اندر جو ایون پلاٹس کا بھی ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد جب کوئی بھی پروجیکٹ اپنا، کوئی بھی ڈیولپر اپنا پروجیکٹ لاتا ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اکنامیکل ریٹ پر اپنا کمرشل آؤٹلیٹس دے سکے اکنامیکل ریٹ پر. کیونکہ وہ پرائسز میں نے دیکھی ہیں جو یہاں پر کچھ ڈیولپرز نے لانچ کیے پروجیکٹس، تو وہ تو 45-50 ہزار پر اسکوائر فٹ پہ اپارٹمنٹ سیل کر رہے ہیں. تو یہ تو عام آدمی تو بائی نہیں کر سکتا، یہ تو اوورسیز ہی کرے گا، اور یہ تو ملینئر اور بلینئر کے لیے سٹوری ہے. تو یہاں پر بزنس کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا آسانی پیدا کر رہے ہیں؟ کوئی پالیسی ایسی بنائی ہو، کوئی اس میں ریلیف دیا گیا ہو کسی؟ دیکھیں ایسا جو آپ بات کر رہے ہیں نا پرائسز کی، پرائسز تو ہائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ یو آر سٹنگ ان دی ہارٹ آف دا سٹی. وی آر سٹنگ، لیکن کچھ نہ کچھ اکوموڈیٹ بھی تو کرنا ہے. یو آر میکنگ سی بی ڈی فرسٹ سی بی ڈی. آپ انفراسٹرکچر کے اوپر ہیوج پیسہ خرچ کر رہے ہیں. It's a business deal. ٹھیک ہے. یہ تو ایک بزنس ڈیل ہے. سرکار بھی اس سے پیسے بنانا چاتی ہے، ہم بھی اس سے پیسے بنانا چاہتے ہیں. سی بی ڈی ایز اے سرکار، گورنمنٹ کا یہ ایک ایسٹ ہے تو گورنمنٹ اس سے کچھ ریٹرنز لینا چاہتا ہے. اب میں ریلیف کی بات کرتا ہوں. جب گورنمنٹ کو ایسے پروڈکٹ سے فنڈنگز آتی ہیں، یہاں پہ 75% شیئر گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے، 25% سی بی ڈی کا ہے، کچھ شیئر سول ایویشن کا ہے جو ان کی زمین. ٹھیک ہے. یہاں سے جو ارننگ ہوگی دیٹ ول بی اسپینڈ آن دی ویلفیئر آف دا پیپل آف دا پاکستان. یہی میرا سوال ہے، وہ کہاں پر اسپینڈ ہوگی؟ وہ تو گورنمنٹ آف پنجاب اسپینڈ کر رہی ہے نا جی. گورنمنٹ آف پنجاب میں ڈفرنٹ کسان کی ریلیف کے لیے پیسے لگائے ہیں، تو وہ یعنی سی بی ڈی میں وہ نہیں اسپینڈ ہو رہی، وہ سی بی ڈی سے ہٹ کے اسپینڈ ہو رہی ہے. سی بی ڈی کا تو پرپز ہی نہیں ہے نا سر. مطلب سی بی ڈی سے جس طرح میں نے فرمایا کہ سی بی ڈی کا بھی، سی بی ڈی نے بھی پیسہ اس سے بنانا ہے، گورنمنٹ نے بھی بنانا ہے. وہ آپ کی بات میں بالکل فالو کر رہا ہوں. لیکن وہ گورنمنٹ نے بھی پیسہ بنا لیا، سی بی ڈی نے بھی بنا لیا، اور آپ کے اسٹیک ہولڈر جو بلڈرز ہیں انہوں نے بھی بنا لیا. عام آدمی کہاں کھڑا ہے؟ عام آدمی سی بی ڈی میں تو انٹر نہیں ہو سکے گا. نہیں، کیوں نہیں انٹر ہوگا؟ ابھی دیکھیں لیک ہے نا، اس کے اوپر ہماری کوئی چارجنگ فیس کل کو اس پہ ٹکٹس لگیں گے. کیوں لگیں گی جی؟ یہ جو سرکار کی ڈائریکشنز ہے اس سے 1% بھی ہم نہیں سکتے. ٹھیک ہے.
یعنی ایسی کوئی ڈائریکشن پنجاب کی طرف سے کلیئر ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے کہ یہ عام لوگ, ہم نے نا بتاؤں, ہم نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ رکشہ یا موٹر سائیکل کی انٹری ہم کو کریں. گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہمیں کلیئر ڈائریکشن آئی تھی کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا پروڈکٹ ہے, پیپل آف لاہور کا پروڈکٹ ہے, پیپل آف پنجاب کا پروڈکٹ ہے, پیپل آف پاکستان کا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی عام آدمی کو, اور عام آدمی آتا ہے ہماری لیک کے اوپر اور وہ اپنے یہ تو ہونے بھی چاہیے. جب ہم سائیکل کو یہاں الاؤ کر رہے ہیں, جی جی سائیکل بھی ہے, واک بھی ہے. اب وہ تو دیکھیں نا, وہ میں آپ کو بتاؤں شام کو برائے نا تو بہت سارے ایتھلیٹس یہاں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ایگزیکٹلی یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. اور ایتھلیٹس یہاں پر آ کے سائیکلنگ اگر کر سکتے ہیں تو ماڑا آدمی یہاں پر موٹر سائیکل پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں چل رہا ہے نا سر, ہم نے تو بین نہیں کیا, موٹر سائیکل چل رہا ہے. اگر آپ ابھی بھی جائیں, آپ اپنے کیمرہ مین سے کہیں وہ آپ کی ویڈیو بنائے گا, تو نہ موٹر سائیکل بین ہے, نہ رکشہ بین ہے, نہ گاڑی بین ہے, کوئی چیز بین نہیں ہے. چلیں جی, امید ہے آگے بھی ایسا ہی رہے. ہاں ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ, گورنمنٹ کی یہی پالیسی ہے. اور سی بی ڈی از اے بزنس وینچر, بس سمپل اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. کچھ اس وقت بتا سکتے ہیں کہ رائٹ ناؤ جو انویسٹرز آپ کے ساتھ جڑے, یقیناً وہ ایک بزنس کمیونٹی, بہت بڑے لیول پہ بزنس کمیونٹی اس میں انگیج ہے سی بی ڈی میں, ان کو اب تک کیا بینیفٹس ہو چکے ہیں اور وہ اس چیز کو, ان کی پراپرٹی اپریشیٹ بھی یقیناً کی ہے یہاں پر, تو کتنی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعمیراتی کام جو ہیں وہ انشاءاللہ بڑھیں گے اور یہاں پر ہائی رائز پروجیکٹس ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی جب آپ ایک بزنس ڈیولپمنٹ زون شروع کرتے ہیں تو 5 سے 6 سال میں اس کی ڈیولپمنٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہم نے 1.5-2 سال میں اس کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر, انفراسٹرکچر تو ہو گیا کمپلیٹ, اور انفراسٹرکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور ہمارا کسٹمرز کا ہمارے اوپر ٹرسٹ لیول یہ تھا کہ انہوں نے بلڈنگز بھی شروع کر دی. ابھی 2 بلڈنگ شروع ہو گئی ہیں, 2 سپتمبر میں شروع ہو رہی ہیں, جو یہ مونسون ختم ہوگا. تو مجھے لگتا ہے یہ اگلے 5 سالوں میں آپ کو یہاں پہ ایک تھک پاپولیشن نظر آئے گی, اور کم از کم یہ 60-70-80 ہزار لوگوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی روزگار دے رہا ہوگا یہ ایریا. اس سے اتنی جاب کریشنز ہو گئی. یعنی ایک پلازا اگر 400 سٹوری 400 فٹ تک بنتا ہے اور اس میں کوئی 3 لاکھ اسکوائر فٹ اس کا کورڈ ایریا ہوتا ہے, تو وہ کم از کم 5 سے 6 ہزار لوگوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی روزگار فراہم کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی اگر کچھ 40-50 بلڈنگ شروع ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 60-70 ہزار سے بھی جو ہے یہ فگر آگے چلی جائے. ایک دفعہ اگین ریمائنڈ کروا دیجیے گا, سی بی ڈی کا اوور آل یہ رقبہ کتنا ہے, کتنا ایریا ہے؟ یہ ٹوٹل 2300 کنال ہے جی. 2300 کنال, جس میں باب پاکستان بھی شامل ہے, اوکے, جس میں ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو یہ کائٹ ڈسٹرکٹ ہے یہ 1100 کچھ کنال ہے, 1100 کے قریب. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کچھ مونومنٹس بھی بننے جا رہے ہیں, جو مونومنٹس دیکھے بھی ہوں گے آپ نے, کیو کے اور بہت سارے اور بھی مونومنٹس انڈر کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے. تو اب تک آپ کو کیسا رسپانس ملا ہے پبلک کی طرف سے؟ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ لیک دیکھنے بھی آتے ہیں, یعنی ٹورزم کے اسپیکٹ سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور انویسٹر اسپیکٹ سے بھی, تو آپ کو اب تک کا کیسے رد عمل آپ نے دیکھا؟ ہمارے انویسٹرز کی یہ پچھلے 1.5 سال کے بعد, پچھلے دنوں ہم نے انویسٹرز کی کانفرنس کی تھی. اچھا. تو دے ہیو اے ویری پازیٹیو امپیکٹ. اور چونکہ میں بتاؤں کہ ہمارا انویسٹرز ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور انویسٹرز کو ہم گاہے بگاہے اپ ڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں, وزٹس بھی کرواتے رہتے ہیں. تو دے ہیڈ ویری پازیٹیو رسپانس. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ اتنی جلدی یہ انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہوگا, تو آپ نے اس کو پہلے کمپلیٹ کر دیا. اس کے بعد آپ جنرل پبلک ہیں, آپ زیادہ ہم میں لوگوں میں رہتے ہیں, لیکن ابھی تک جو ہماری انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے والٹن کے اوپر, سی بی ڈی کے اندر, تو ہمیں تو لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا ہے اور پازیٹیو رسپانس بھی دیا ہے الحمدللہ. اچھا ریاض صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو ہم لوکیشن کی بات کریں گلبرگ اور والٹن کنیکٹیوٹی, اس سے ہٹ کے بھی سی بی ڈی چونکہ ڈفرینٹ لوکیشنز پر بھی مزید کام کر رہا ہے, وہ کون کون سی لوکیشنز ہیں اور اس وقت ان کی کیا اپ ڈیٹ ہے؟ چونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں پر جاب اپرچونیٹیز بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں, تو یقیناً اگر اس طرح کے پروجیکٹس گورنمنٹ لیول پر شروع کیے جائیں تو یہ جاب کریشن کے لیے بڑا ایک ایسا اقدام ہوگا. تو دوسرے کون کون سے اور فیزز ہیں سی بی ڈی کے جن پر کام ہو رہا ہے؟ اچھا, جو ہی اس گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنا حکومت سنبھالی تو جو سب سے پہلا چیف منسٹر صاحبہ نے ڈائریکٹیو دیا تھا, انہوں نے دیا تھا کہ پاکستان آئی ٹی سیکٹر میں ابھی تک کوئی ایک اس طرح سے, جس طرح بینگلور ہے, جس طرح احمد آباد ہے, اور جس طرح دنیا میں سینٹرز ہوتے ہیں, تو ابھی تک کسی بھی حکومت نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنائی تھی. انہوں نے ایک آئی ٹی سٹی بنانے کی ڈائریکشن دی سی بی ڈی کو, جسے نواز شریف آئی ٹی سٹی کا نام دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا لاہور نالج پارک کی لینڈ تھی پی کے ایل آئی کے ساتھ, اور سی بی ڈی کو ٹرانسفر کی گئی.
اور ہمیں کہا گیا کہ اس کی آپ ماسٹر پلاننگ بھی کریں گے اور اس کو آپ جو ہے سیل بھی کریں گے اور اس کو ڈیولپ بھی کریں گے. اچھا, تو ہمارے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات بھی تھی اور گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ کیا اس میں پیورلی بہت آئی ٹی support بھی سٹی کیا ہی تھا. ہے اس میں جی, مزید؟ اس پہ ہم نے 3 چیزیں پلان کی. دیکھیں جی, اکیلی کوئی آئی ٹی سٹی بھی آپ پلان کریں گے تو وہ پروجیکٹ اتنا سکسیسفل نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں نے وہاں پہ رہنا بھی ہے, باہر کے شہروں سے آنا بھی ہے, کھانا بھی ہے. اور ہم نے اس کو 3 جو ہے وہ زونز میں کیا, جس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ جو زون تھا وہ آئی ٹی کمپنیز کے آفیسز اور آئی ٹی کمپنیز کے ڈیٹا سینٹرز اور آئی ٹی کمپنیز کی شو رومز کا معاملہ تھا, جو کوئی بھی ہب پاکستان میں کسی ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سافٹ ویئر ہاؤس گھروں میں بنے ہوئے ہیں, کال سینٹرز رہائشی علاقوں میں بنے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ کے مسائل آتے ہیں, ہیڈ کوارٹرز نہیں اس طرح سے بن پا رہے. تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن تھا اور وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کی پہلی آئی ٹی یونیورسٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بھی فوری طور پہ بن جائے. تو ہم نے جب اس کو 845 ایکڑ کے ماسٹر پلان کو جب ہم نے ماسٹر پلان کیا تو اس میں 3 میجر ڈسٹرکٹ تھے. ایک تو آئی ٹی ٹاورز, دوسرا یونیورسٹی ڈسٹرکٹس اور تیسرا فلم سٹی, بیکاز یہ بھی ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے جو لیگ کر رہا ہے پاکستان اس کے اندر. دنیا, چائنا, سنگاپور, امریکہ, انڈیا, فلم انڈسٹری دیکھیں, ایون بنگلہ دیش, دے آر ارننگ مچ مور دین اس. تو وہ سی ایم صاحبہ چاہتی تھی کہ ہم ان ساری انڈسٹریز کو ریوائیو کریں. تو پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی جو انٹرنیشنل الحاق کے ساتھ آ چکی ہے, دے ول اسٹارٹ دیئر ورک. پروبلی ان کا کانٹریکٹ آج یا کل میں سائن ہو جائے گا, 1-2 دن میں یہ شاید ہو گیا ہوگا. ابھی میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو شاید وہ سائننگ سرمنی چل رہی تھی. تو دنیا کی انٹرنیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی یونیورسٹی بھی آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ 40 بڑے گروپس, جن میں امریکنز گروپ ہے, جن میں کوئی یورپینز گروپ ہیں, کوئی پاکستان کے گروپس ہیں, دے ہیو اسٹارٹڈ دیئر ٹاورز اوور دیئر, جنہوں نے اپنا 40 ٹاورز ہم بیچ چکے ہیں. جی 40 ٹاور بیچ چکے ہیں اور وہ اپنے آفیسز شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے پلانز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی, پاکستان کا پہلا ڈیٹا سینٹر, ڈیٹا سینٹرز آپ اپنا جتنا بھی آئی ٹی کا ہوتا ہے تو آپ انٹرنیشنل ڈیٹا سینٹرز یوز ہوتا ہے اسٹوریج کے لیے, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی آئی ٹی کی جتنی بھی اسٹور, وہ گوگل سے لے رہے ہوتے ہیں, یاہو سے لے رہے ہوتے ہیں, یا کسی سرور سے پائے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مد میں پاکستان اچھے خاصے $1 بلین پے کرتا ہے ان سروس پرووائڈرز کو. تو پاکستان میں پہلا ڈیٹا سینٹر ہواوے چائنیز تعاون کے ساتھ, ہواوے چائنیز, وہ سٹارٹ ہو گیا, اس کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, اس کا آفس مکمل ہو گیا ہے, اور اگلے 6 سے 7 مہینوں میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹا سینٹر اپنا کام شروع کر دے گا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ غالباً این ایس آئی ٹی میں بن رہا ہے, نواز شریف آئی ٹی سٹی میں بن رہا ہے. تو اس کا انفراسٹرکچر اور اس کی کنسٹرکشن کی ایکچوئل کیا اپڈیٹ ہے تاکہ اس کے بعد یہ آپریشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں یہ انفراسٹرکچر بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہی چائنیز کو ہم نے ٹیمپریری کنیکشن بھی دے دیا ہے, روڈ اسیس بھی دے دی ہے. ابھی روڈز کے اوپر انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے دسمبر میں کمپلیٹ کر دیا. ہم دسمبر سے پہلے ان کو انفراسٹرکچر بنا کے دے دیں گے. اچھا, پیرالل یعنی وہ اپنا کام کر رہے ہیں آفیسز کا, اب یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں, اپنے ڈیٹا سینٹرز ان کے چائنا سے تیار ہو کے, وہ کیبلز, وہ جتنی آئی ٹی کا ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ تیار ہو رہا ہے, وہ آ جائے گا. یہ نیچے فاؤنڈیشنز بنا رہے ہیں اور دسمبر میں ان کا پروگرام ہے کہ ہم نے اس ڈیٹا سینٹر کو فنکشنل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو فارن ریزرو بھی بڑھیں گے, لوکل لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو یہ $2-3 بلین کی اگلے 3 سے 4 سالوں میں یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کی وجہ سے پاکستان کو فارن ریزروز میں سیونگ ہونے جا رہا ہے. اچھا, یہ فارن انویسٹمنٹس کی جتنا آپ نے ذکر کیا تو یہ غالباً سی بی ڈی, یہ گلبرگ والا جو ایریا جہاں اس وقت ہم موجود ہیں, یہاں پر بھی فارن انویسٹمنٹس ہیں؟ جی, یہاں پہ بھی فارن انویسٹر ہیں اور لوکل انویسٹرز بھی ہیں, دونوں ہیں. مگر یہاں پر ہائی رائز کے حوالے سے ہیں؟ جی, ہائی رائز کے حوالے سے, یہ آئی ٹی کے حوالے سے. اچھا, وہاں پر آئی ٹی کے حوالے سے. چلیں وہاں پر بھی انشاءاللہ وزٹ کریں گے, آپ ضرور اور آئیں, اس کو بھی وٹنس کریں گے, اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت پوزیشن ہے. چونکہ میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے گزشتہ جب لاسٹ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ کیا کچھ 6-8 ماہ پہلے, تب یہاں پر بالکل ایک کھدائی کا کام ہو رہا تھا والٹن روڈ پر. تو آج ماشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ ایک اچھا خیر مقدم کرتے ہیں ہم اس کا کہ یہ ٹائملی چیز ڈیلیور ہوئی ہے ایسے, کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں, ان کو فائدہ ہوا. تو جب ایک عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے تو یقیناً یہ اٹ سیلف کامیابی ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی. تو ہم یہ جو این ایس آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگلے 1 سال میں اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میں یہ بتاؤں, یہ جو 2000 میں ایک
आईटी का बूम आया था, हमने उसको मिस कर दिया अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, बहुत सारी रीजन। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो ये विजन है और जो ये नवाज शरीफ आईटी सिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 3-4 सालों में ये पाकिस्तान का गेम चेंजर होगा। अच्छा, यहाँ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला, और यहाँ से बहुत सारे आईटी के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी, बिकॉज एक प्रॉपर ऑफिस, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, एक प्रॉपर R&D जब एक ही जगह पे लोगों को मिलेगी, आईटी प्रोफेशनल्स आपस में मिलेंगे, लोगों का एतमाद बढ़ेगा। यहाँ तो कनेक्शंस के इश्यूज थे, यहाँ तो डार्क केबल्स के इश्यूज थे, यहाँ प्रॉपर ऑफिस मौजूद नहीं होता था, तो वो सर्विसेज का लेवल वो नहीं आता जब आपके पास एक प्रॉपर प्लेस ना हो। तो ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये सबसे ठीक है। इस तरह के मंसूबे बिल्कुल आने चाहिए, मगर हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट से भी अपील ये करेंगे कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बिज़नेस करना चाहते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंगेज होना चाहते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है माशाल्लाह वो तो ज़्यादा पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में साथ चल भी सकता है, मगर इसके पैरेलल साथ साथ अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स भी ले आएँ और बिजनेस कम्युनिटी को उसमें भी रिलीफ दे दें टैक्सेस के हवाले से, और ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर को तो वैसे ही एक बड़ा रिलीफ की ज़रूरत है, तो अगर हम ये करने लग जाएं तो मेरे ख्याल से ये मजीद कामयाब हो जाएंगे इस तरह के प्रोजेक्ट। जी रिजवान भाई, आपको सुन के खुशी होगी और हम सीएम साहिबा और चीफ सेक्रेटरी साहब के खास तौर पे मशकूर है कि यहाँ 10 ईयर्स टैक्स हॉलीडे है। अच्छा, ये STZA अप्रूव्ड है। अच्छा, STZA ने हमें लाइसेंस इशू कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करेंगे, जितनी आईटी की एक्टिविटीज़ करेंगे, फॉर 10 ईयर्स यहाँ पे टैक्स हॉलीडे है। फॉर दैट हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ये सॉरी आप इसको मजीद इलेबोरेट करेंगे कि टैक्स कौन सा वाला टैक्स जो इसमें रिलीफ मिलेगा? कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं चीज तो इंपोर्ट टैक्स नहीं है। अच्छा, अगर आईटी के हवाले से कोई हेडक्वार्टर बना रहे हैं और आईटी का इक्विपमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं अब, और उसके ऊपर टैक्स रिलीफ है। आप कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए टैक्स, क्योंकि हाई राइज के लिए आपको शटरिंग चाहिए और बहुत सारा सामान चाहिए जो पाकिस्तान में अवेलेबल, अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो आपको टैक्स रिलीफ मिल रहा है। तो ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी आईटी ऑफिस के लिए अगर कंस्ट्रक्शन भी मैंने करनी है तो उसमें मुझे कंस्ट्रक्शन में भी रिलीफ दिया जा रहा है और उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं सर, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए दिया जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए दिया जा रहा है। ये बिजनेस वेंचर नहीं है, ये हमारा लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्लान है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाहती है कि आईटी की एक्सपोर्ट्स को हम इस लेवल पे ले जाएं कि हम इंडिया को जिस तरह हमने जंग में कम्पीट किया ना, आईटी में भी कम्पीट करेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह ग्रेट विजन। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे NSIT से, वहाँ पर ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आपको दिखाएंगे और क्या डेवलपमेंट हो रही है, कितने अरसे में मुकम्मल होगा, और जिस तरह से रियाज साहब ने फरमाया कि वहाँ पर तो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, तो इसके बारे में मजीद बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलाने के बाद